اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو آج 7ویں مرحلے چ اور میں آج ان عنوان تھوڑا قریب کر کے تے نتیجے تک لے جانا چاہتا اسا کوشش کی تھی کہ قرآن حکیم جو ثابت کیتا جائے کہ اللہ جس ذات دی اطاعت واجب کرتا ہے وہ کوئی عیب نہیں رکھتا، یعنی اطاعت تقاضا کر دی ہے محبت دا اور محبت تقاضا کر دی ہے کمال دا۔ اطاعت تقاضا کر دی ہے کہ محبت کی جائے، محبت ہوئے تو اطاعت ہوئے، اور محبت تقاضا کر دی ہے کہ جڑا محبوب ہے وہ ہر کمال پایا جائے، وہ سوال نہ لے۔ خالق کائنات نے اگر پیغمبر اعظم کی محبت نو اطاعت نو اپنی اطاعت قرار دیتا تو حضور کوئی عیب نہیں رکھے۔ صرف ایک مرتبہ جناب نے میرے نال دہرانا ہے تاکہ ویکھیے کہ اساں اس پچھلے 6 دنوں کنی محنت کی اور کی کیتا ہے۔ میں کوشش کی تھی کہ جناب تک یہ گل قرآن حکیم دے حوالے آیات نال پہنچائی جائے کہ حضور نو اللہ نے بشریت دے کمال تے رکھے۔ شکر۔ دوسرے دن کوشش کی تھی تے دسیا کہ حضور دی ذات بابرکات نو خالق کائنات نے نسب دے بھی کمال تے رکھے۔ پھر میں کوشش کی تھی کہ دسیا جائے کہ حضور نو خالق کائنات نے علم دے کمال تے رکھے۔ پھر حضور نو اللہ پاک نے طہارت دے کمال تے رکھے۔ پھر اللہ پاک نے حضور نو صداقت دے کمال تے رکھے۔ آج پوری مجلس اس واسطے نہیں، بس 1-2 حوالے دے کے میں ثابت کر دیا، کیونکہ 6 چیزاں سن، 5 میں بیان کر چکا، ایک تے 2 دن لگ گئے نے صداقت تے۔ تو آج میں بیان کرنا چاہنا کہ حضور نو اللہ نے شعور دے کس کمال تے رکھے۔ سرکار دو عالم نے خالق کائنات نے شعور اور عقل دے کس کمال تے رکھے۔ وہ دے واسطے میں 2 آیتاں دا سہارا لینا۔ پہلی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہارے شعور میں ان کی زندگی نہیں آ سکتی۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ سوچو بھی نہ کہ وہ مردے ہیں، وہ اس طرح زندہ ہیں کہ عند ربہم یرزقون، وہ تو اپنے رب سے رزق کھاتے ہیں، اور جو رزق کھاتا ہو وہ مردہ نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہے شہید نو نہ مردہ سوچنا ہے نہ مردہ کہنا ہے۔ شہید کون ہے؟ اللہ فرماتا دفن کر لو، ختم دعا لو، وہ دی بیوہ دوسری شادی کر سکتی ہے، وہ دے بچے یتیم کہلوا سکتے ہیں، وہ دا ترکہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ جی میں تسی ایک دنیا تو ٹر جائے تے سارے معاملات کر دے ہو، شہید دی بیوہ، شہید دے بچے، شہید دے لواحقین وہی سارے مراحل طے کرنا، لیکن مردہ کہنا نہیں اور مردہ سوچنا بھی نہیں۔ یہ تھوڑا جا مشکل ہے کہ قبر بھی بنانی ہے تو مردہ بھی نہیں کہنا، کول دا ختم بھی دوانا ہے تو مردہ بھی نہیں کہنا، وہ دی بیوی دوسری شادی کر لئیے، اللہ فرماتا کر لوے، انہوں کیڑا شعور ہے؟ اگر وہ بیوی دوسری شادی کر رہی ہے تو وہ کرے، انہوں شعور ہی نہیں۔ شعور ہوئے گا تو پھر ہے نا، میں شعور آن دیتا ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے یہ جڑا شعور ہے نا، یہ بچی شہید دی زندگی نہیں آ سکتی۔ بھائی یہ جڑا شعور ہے، پڑیاں بنائیاں سن انگریزاں نے اور اتنے لکھ دیتا کہ 100 سال بعد دوبارہ ٹھا کے بنانا یہ بیکار ہو جائے گی۔ دوائیاں بنائیاں نے ڈاکٹر نے، اتنے تاریخ لکھی 2021 تک چلے گی، 2022 تک چلے گی، پھر پوائزن بن جائے گی۔ یہ مطلب ہے جنہیں کچھ ہے بنائی ہوئے انہوں پتہ ہوتا ہے کنے جوگی ہے۔
جنہیں کوئی شے بنائی ہوئے انہوں پتہ ہوتا ہے کنے جوگی. اے عمارت انجینئر نے بنائی ہے, انہیں پلر رکھے نے, اتنے سریا رکھا ہے, وہ آدھا اتنے بھی بنا لو, وہ آکھے گا تو اتنے بنانا ہے کیونکہ انہوں پتہ ہے کنے جوگی. یہ تو مطلب ہے جنہیں کوئی شے بنائی ہوئے انہوں پتہ ہوتا ہے کنے جوگی ہے. قرآن میرے سامنے جس اللہ نے ساڈا شعور بنایا نا, شعور, او پہ آندا جے کہ شہید دی زندگی اے دے وچ آ جائے, اے نے جوگا ہے. سبحان اللہ. آباد و شاد شہید دی زندگی اس شعور وچ آ جائے, اے نے جوگا ہے. ہن میں دسن لگا کہ شہید کنوں آندا. پاکستان اس تے رولا ہے, کوئی آندا ضیاء الحق شہید ہے, کوئی آندا پٹھو شہید ہے, وہ آپس میں مخالف سن. کوئی آندا پاک فوج شہید ہے, اسی تے آنے پاک فوج دے شہداء ہی شہداء نے. مد مقابل جڑے ہوندے نے وہ شہید نہیں, لیکن کچھ لوگ آندے نے نہیں وہ بھی شہید نے. میرا خیال ہے کہ اس چکر چوں نکل جائیے. میں تمہیں ایک گل دسنا, قرآن تے ہاتھ رکھ باوضو کھلو کے, نبی دی اطاعت وچ مر جانا شہادت ہے. سبحان اللہ. مولا نبی کی اطاعت میں مر جانا شہادت ہے. میں تو انہوں مثال ایسی دینی ہے, میں تو انہوں قبلہ ایسی مثال دینی ہے کہ بالکل تسی مطمئن ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی فضل خدا. مثلا تسی دیکھو جنگ احد وچ بندے مرے بھی نے تے شہید بھی ہوئے, جنگ بدر چ بندے مرے بھی نے تے شہید بھی ہوئے. جڑے نبی دی مخالفت چ مرے نے نا او مرے نے, تے جڑے اطاعت رسول چ گئے نے وہ سارے شہید نے. تے شہید زندہ ہوتا ہے. تا نبی فرمایا سی مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو میری آل کی محبت میں مر گیا شہید اٹھے گا, شہید اٹھے گا. میرے دوستو نبی دی اطاعت چ مرنا شہادت ہے, تے جڑا شہید ہے وہ زندہ ہے. تے شہید دی زندگی اس شعور چوں نہیں آتی, بلند ہے. ہن سوچو اے جدے آنکھیں لگ کے مریا اس شعور چ نہیں آتا, اے زہرا دا بابا اس شعور چ نہیں. سبحان اللہ. بڑا دکھ ہے, بڑا دکھ ہے. ایک تے حضور دے شعور دی یہ بلندی ہے کہ جدے آنکھیں لگ کے مرن والا اس شعور چ نہیں آتا, وہ دا اپنا شعور کس منزل تے. ایک آیت مجیدہ اور پڑھنا, وہ سورہ مبارکہ حج دی پہلی آیت میں منتخب کی تھی. اللہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے انسانوں اپنے پروردگار سے ڈرو, اپنے اللہ سے ڈرو. انج نہیں ڈرنا راہ چ اللہ دا گھر آ جائے تو اتلی گلی ٹر جانا. ڈرنا ہے کہ وہ ناراضگی تو ڈرنا ہے کہ اللہ پاک کدھر ناراض ہی نہ ہو جائے. کئی بندے انہیں اللہ کو ڈرتے ہیں, پرلی گڑی مسیحت ہوئے تو ارلی گڑی لنگتے ہیں اندر. بھائی ڈرنا ہی چاہیے بڑے کو, نہیں انج نہیں کرنا, وہ ناراضگی تو ڈرنا. اللہ فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اس زلزلے سے ڈرو جو بہت بڑا زلزلہ ہے, قیامت کا زلزلہ. اس قیامت کے متعلق اللہ فرماتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت. خالق فرماندہ ہے وہ ایسا زبردست زلزلہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی بیبیاں جس کو دودھ پلا رہی ہوں گی اسے بھول جائے. اے اللہ پاک نے بہت اخیر دی گل دسی ہے. زلزلہ آ جائے, بارش آ جائے, بمباری شروع ہو جائے, بی بی دا شوہر قتل ہو جائے, اللہ نہ کرے وہ دا والد قتل ہو جائے, وہ پرہمت کچھ ہو جائے, جنہوں دودھ پیاندی ہوتی ہے نا انہوں ہی لبے گی میرا اتھے سے, میرا اتھے سے, میرا اتھے سے. بی بی دا بہت بڑا مستور دا نقصان ہوئے, لیکن ہر شے نوں بھول سکدی ہے, وہ جنہوں دودھ پلاندی ہے نا انہوں نہیں بھولدی. اللہ فرماندہ وہ زلزلہ ایسا ہے کہ دودھ پلانے والی مائیں دودھ پیتے ہوئے اپنے بچے کو بھول جائیں. پتہ نہیں کڈا سخت دن. اگوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر دیں. ایسی ڈاڈی آواز آئے گی دودھ پلانے والی. یہ گھبرایا جنا کہ اس قسم دیا گلاں اللہ نے قرآن چ کیوں لکھیاں نے. تیاں بھی قرآن پڑھنا ہے تے بھیناں بھی قرآن پڑھنا ہے. تیاں بھیناں نوں ہی اللہ نے تاں گل کیتی ہے پتہ لگے تساں بھی حساب دینا گے. ورنہ صرف بندے کا ذکر کرے نا
خالق کائنات فرماندا ہے دوویں گلاں عورتاں دے متعلق نے. دودھ پلانے والی اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور حمل والی حمل ضائع کر دے گی. میں کہ اللہ ہوئے گا کہ خالق فرماتا میرے حبیب وَتَرَ النَّاسَ اور تو لوگوں کو دیکھے گا سکارا لوگ پاگلوں کی طرح بھاگیں گے حشر والے دن. پھر لوگ اندر مولوی ڈرانے ہیں گلا کرتے ہیں اسی کر رہے ہیں قرآن چ رسول نے کیتی ہیں. اللہ فرماتا لوگ پاگلوں کی طرح دوڑیں گے وَمَا هُمْ بِسُکَارَا وہ پاگل ہوں گے نہیں دماغ پہ اتنا اثر ہوگا کہ پاگلوں کی طرح لوگ دوڑیں گے. کیوں؟ اللہ فرماتا وَلَكِنَّ عذاب اللہ شدید اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا کہ بندے پاگلوں کی طرح دوڑیں گے. مائیں بچوں کو چھوڑ جائے گی کوئی بیٹا ماں کو یاد نہ رکھے گا لوگ پاگل ہو جائیں گے حالانکہ پاگل ہوں گے نہیں. اور میرے محمد جی ترناسا اور تو دیکھ رہا ہوگا. ہائے ہائے بھائی کیا بات خیر دے. لوگ پاگل ہوں گے لوگ پاگلوں کی طرح ہوں گے لیکن میرا حبیب آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو پھر شعور رسول کا اندازہ لاؤ کس کمال پہ ہے. قیامت کا زلزلہ جس کے دماغ پہ اثر نہیں کرتا بخار سے اسے ہذیان کیسے. سبحان اللہ مہربانی مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مطلب ہے حضور کا شعور بھی کمال. 6 چیزیں صدقے جاؤں بہت شکریہ کریں مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. حضور کی بشریت کمال پر حضور کا نسب کمال. سبحان اللہ مولا تعالیٰ جزائے خیر. یہ مطلب ہے 6 کمال بہت شکریہ. ہاں صدقے جاؤں مولا جی تمہیں آباد و شاد رکھیں. یار اتنی زبردست چیز تو بات جدو ماں بچے نو بھول جائے تو بندے ہی سارے پاگل ہو جائیں. جدن سارے جہان نے پاگل ہو جانا ہے نا جنہوں کچھ نہیں نہ ہونا انہوں محمد ہے. جنہوں ذرا رائی دے برابر بھی نہیں سکتا. جی مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. بسم اللہ. میں تواڈے واسطے جی آپ صاحب ایک اور جملہ بھی کہہ دینا بس وہی میرے ذہن چ آ گیا. یہ جہی میرے تمہیں پتہ ہے گولا چلتا ہے تو کئی بندے پہلے ہی اتنے لے چڑھتے ہیں وہ بھاوے نہ چلے. کئی بندے اگ لا کے پیچھے ڈگ پہ حالانکہ کئی بار نہیں چلتا اپنا بڑا دل ہوں نا. یہ جڑے بم چلتے ہیں تو فوجی چلاتے ہیں تا کی خیال ہے سارے جہان کا تراہ نکلتا ہے جنرل کا تراہ نہیں نکلتا. جی جنرل کا تراہ نکلتا ہے تو بس فوج لڑنا کی ہے. یہ مطلب ہے اصل گل پتہ کی ہے اصل گل ہے کہ جنرل نے وہ بم بنوایا بھی آپ ہوں تو چلوایا بھی آپ ہوں ہے نا. ہوں پتہ لگے نبی کے دماغ سے اثر کیا کیا بات ہے. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. سارا جہان اس کی لپیٹ میں آئے گا. حسنین کا نانا نہیں لوگوں نے کی ہو جائے گا. لوگ جو حساب کتاب تو تنگ ہوں گے فایا کی کیتا میں کی کیتا میں کی. حضرات اہم اعلان سنیے حشر والے دن حساب لینے والے اور ہوں گے دینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ آباد و شاد رہے. جی مہربانی. لو جناب علی نبی پاک 6 کمال میں پڑھے تسی میرے نال ہوں ملنے 6 کمالات. نبی پاک بشریت تے کمال تے بہت شکریہ. نسب تے کمال تے علم تے کمال تے طہارت تے کمال تے شعور تے کمال تے. ہر کمال جدو پیغمبر چ رکھ لیا نا اللہ نے ادو اللہ فرمایا میرے حبیب اب ان سے کہے قولو لا الہ الا اللہ. صدقے جانا ہائے ہائے صدقے جانا. اللہ جانتا تھا اس کے مقابلے میں
بڑی بڑی طہارت کے دعوے دار آئیں گے، اس کے مقابلے میں بڑے بڑے نسب کے دعوے دار آئیں گے، اس کے مقابلے میں بڑے بشریت کے دعوے دار آئیں گے، اس کے مقابلے میں بڑی صداقت کے دعوے دار آئیں گے، اور اس کے مقابلے میں بڑی عقل کے دعوے دار آئیں گے۔ ہر شے دا کل نبی تے رکھ کے اس کمال تے کھڑے ہو کے پیغمبر نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں کہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، لو جی میرے سامنے قرآن قبلہ، نبی دے مد مقابل کوئی عاقل اپنی عقل نہیں دوڑا سکیا، کوئی صادق اپنی صداقت دا وجود سامنے پیش نہیں کر سکیا، نبی دے سامنے کوئی بشر اپنی بشریت نہیں بکھا سکیا، نبی دے سامنے ہر شے مکا دیتی، ہر شے تے کمال تے نہیں۔ کسی علم دی گل کرنی ہے تو علم تے کمال تے نہیں، جے صداقت دی گل کرنی ہے یہ صداقت دے کمال تے نہیں۔ انہاں 6 دنوں دا میں فائدہ اٹھا رہا تھوڑے کول ویسے تھوڑے دن ہوئے نے، 2 وچوں کٹ نے، وہ 6 میں آکھی جانا تو بندے چپ کر کے بہ رہے ہیں، حالانکہ تھوڑے کو 6 ہوئے نہیں۔ میں یہ 6 کمال تے تھوڑے تک کم سے کم پہنچا دیتے ہیں۔ جدو نبی آکھے نا لا الہ الا اللہ، تسی یقین کرو میرے تے کر جو، میں تمہیں سچی گل پہ دسنا، عرب دے جتنے جاہل تے بے وقوف تے بندے سن نا، وہ سارے اندروں منتے سن ایڈا عقل مند بھی کوئی نہیں، ایڈا سچا بھی کوئی نہیں، اور ایڈا طاہر بھی کوئی نہیں، اور ایسا بشر بھی کوئی نہیں۔ یہ 6 کمالات دا انہوں نے پتہ سی۔ جدو نبی آندے سن کہ آکھو لا الہ الا اللہ تے اگوں چیخ دے سن اے نہ آکھو اے نہ آکھو۔ میں تمہیں کیڑی مثال دیں، بچے نو سویرے آکھو ڈبل روٹی کھانی ہے، ہاں جی، آملیٹ لانا ہے، ہاں جی، لسی پینی، جی، آم کھا، ہاں، مینگو، ہاں، پتر سکول لے، میں ہوں سمجھ آئی جی عرب دے بندے دی، ہمارے ہر شے منگے سن، صرف یہ نہیں سن منگتے کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق ہے۔ وہ جڑی وجہ تو نہیں سن منگتے وہ اج میں دسنی۔ اج میری مجلس نے ایک موڑ لینا ہے بڑا خوبصورت، میں ایک موڑ تے تمہیں جیڑا گلی چو پیچھا رہ گیا نا اگوں گلی نہیں دسنی، میں تمہیں سچی گل اے آج موڑ میں دساں گا۔ یہ کیوں نہیں سن منگتے؟ حضور یہ بندے قرآن کو نہیں جانتے تھے، پیغمبر کو جانتے تھے، ان کے سامنے 40 سال قرآن نہیں تھا۔ کیا بات ہے تھوڑی باری کی، 40 سال ان بندوں کے سامنے قرآن نہیں تھا، پیغمبر تھے، یہ قرآن کو نہیں جانتے تھے، پیغمبر کو جانتے تھے۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا اور اس نے بتانا شروع کیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، پورے عرب کے بندے کبھی رسول کا چہرہ دیکھتے تھے، کبھی قرآن کو دیکھتے تھے اور سوچتے تھے حرام تو صرف وہ ہے جو اسے ناپسند ہے۔ صدقے جانا، حرام تو صرف یہ ہے جو اسے ناپسند ہے، اور حلال وہ ہے جو اسے پسند ہے۔ نبی کی پسند کا نام حلال ہے، نبی کی ناپسند کا نام حرام ہے، جو نبی کو ناپسند ہے وہی حرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات شاید رہو، جو نبی کو ناپسند ہے وہی حرام ہے۔ ایک جملہ اور سنو جی، شاید عرب کے بدو پیغمبر کی سیرت کو دیکھ کر اور قرآن کی تلاوت کو دیکھ کر اندازہ ہی نہیں کر رہے تھے کہ اس کی زندگی قرآن کے مطابق ہے یا قرآن اس کی زندگی۔ بھائی مولانا ہمیں جزائے خیر کر دو۔ پھر انہوں نے انکار کیوں کیا؟ سبحان اللہ بچے، کیا بات ہے، پھر انہوں نے انکار کیوں کیا؟ میں دسنا کیوں کیتا، ہم سنو۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی پسند کو حلال کہتے ہیں، اس کی ناپسند کو حرام کہتے ہیں۔ اگر اسی اے دے آکھے اللہ نو چھڑ گئے، اپنے معبودہ نو چھڑ گئے، یعنی وہ اللہ نے بنائے سن، اے دے آکھے اسی اپنے معبود نو چھڑ گئے تے ایک اللہ نو من گئے، دور دی سوچی ہے عرب دیا بندیاں، انہیں حساب لایا کہ جے اے دے آکھے لگ کے عاقل بھی اے وے، عالی نسب بھی اے وے،
سچا بھی یہ ہے یہ اگے دلیل بھی کوئی نہیں اسی ایویں دلیلاں دئیے فائدہ کوئی نہیں جے یہ آکھے لگ کے اسی بتاں نو چھڑ دیتا نا اس ہارو شے چھڑا دینی ہے جیڑی اینوں نا پسند مولا بھی تو جزاک خیر میں 10 چیزاں گن کے قرآن چو رکھی ہیں آیتاں چو کٹ کے آیتاں بھی چو کٹ کے رکھی ہیں تاکہ وقت بچے ساری آیتاں پڑھنا تو کل دا دن پھر لگ جائے گا تو وہ میں 10 چیزاں گنیاں نے وہ میں لکھیاں نے باقاعدہ آیتاں پڑھ کے تے آیتاں بھی چو کٹ کے یہ 9 اور نے ایک تے بت چھڑنے سن انہاں صاحب لایا جے اس پیغمبر دے آکھے اسی بتاں نو چھڑ دیتا نا انہیں شراب بھی چھڑا دینی ہے تسی تو پھر تھوڑے بہتے بولے ہو تو پنڈ دا دن سا بندے چوپی ہو قطن چوپ میں تھوڑے سامنے قرآن دے سامنے غلط نہیں کر رہا تسی تو پھر ادھے پچھدے بندے کوئی نہ کچھ سبحان اللہ ہوں ہاں آکھی ہے نا اتھے بندے اکا چپ ہو گئے اگوں صاحب لاؤ بے کی گل سی جے دے آکھے بت چھڑ گئے انہیں شراب بھی چھڑا دینی ہے انہیں زنا بھی انہیں جوا بھی غلط نکاح چھڑا دینی غلط طلاقاں یتیمہ دا مال کھانا انہیں چھڑا دینا ہے غصب کرنا انہیں چھڑا دینا ہے ناحق قتل انہیں چھڑا دینا ہے ڈکیتیاں بھی انہیں چھڑا دینا کیا بات ہے رہزنی بھی انہیں چھڑا دینا میں آیتہ جو لب کے سارا کچھ لکھے آجے ہون جڑی گل کر لگیا بڑی خوبصورت ہے شاید میری نظر جی خوبصورت ہوئے یہ جڑے میں گناہ گنوائے نے نا گناہ سن لیں سارے تو اٹھا کی خیال پھر پڑھا چھڑو بنا سن لیں جنا عرب چے گناہ نہیں سن کاروبار سے تو سن اور نہیں فرمایا میں بیانا عرب چے گناہ نہیں سن اور میرے پڑھے لکھے دوستو کاروبار سے عرب دیا بندے آکھیا یہ تے ساڈا کام کار ہی مکا دے گا یہ تے ساڈا کام کار ہی مکا دے گا نبی فرمایا جے کدی اطاعت کرو نہ میری جے ڈکیتیاں کرن والے زکات نہ دین لگ پے صدقے جاواں چھڈ کے ڈکیتیاں مال چو زکات نہ کٹن لگ پے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں تھی مینوں اللہ دے گا او دی میں شادی کراں گا آج جننے بندے دمادی نو گال سمجھ دے ہو نا میں دمادہ نو سرانے نہ باواں صدقے جانا تے میں رسول ہی کہوں گا ایک باری اطاعت کر جاؤ انہاں کیا جی گل لے وے کہ ساڈا تے رہندا ہی ککھ نہیں پھر انہاں کیا پھر نہیں تے نہ صحیح نبی فرمایا میں تہاڈے نال پولی پولی پہ گل کردا سا میں تہاڈے نرمی دی گل اسوہ حسنہ دی گل پہ کر نبی فرمایا میں تہاڈے نال پولی پولی گل کردا رہا تے تسی ہولی ہولی سمجھے ہو کہ میں تہاڈے ترلے شرلے کر کے نا تے یہ کام بند کر دینا ہے تانوں میں ایک گل دساں پیغمبر اسلام نے فرمایا چچا ان سے کہہ دے یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تو مجھے کمزور نہیں پائے میں ایک سوتر پیچھے ہٹنے واسطے تیار نہیں اساں یہ نظام نافذ کرنا ہے ترلے لین نہیں آئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امر بالمعروف لوگ انگریزی جیسی کہے سا امر بالمعروف تے اکا نہ جننے بندے گلیاں جا کے نماز دا ترلا کرتے ہیں ترلا ہو رہے امر ہو رہے امر بالمعروف نہی عن المنکر اساں کی کرنا ہے اساں امر بالمعروف کرنا ہے اساں نہی عن المنکر کرنا ہے پیڑیاں شہمہ تو لوگاں نو روکنا ہے تے چنگیاں شہمہ دا لوگاں نو حکم دینا ہے اس کام میں آیا جی اس کام میں آیا جی ایک گل ذہن چ کسے کونے چ رکھ لو مہربانی کرو ہر روز تے زردہ نہیں پکدا پر کھٹا رنگ تے گھر پیا ہونا چاہیے اور کسی ویلے پکے تے بندہ پھڑ کے پا لے اینوں نا ایک ایتھے رکھو میں تانوں 15 منٹ بعد دوبارہ دہراں گا امر بالمعروف تے نہی عن المنکر تے پھر ویکھو معراج کیویں ہوندی پھر ویکھو محرم کیویں پہ سننے تے کیویں پڑھنے امر بالمعروف واسطے آئے
تے نہیں انل منکر واسطے آئے. انہوں نے آخیا جی نہیں. میں نہیں کوئی روڑا نہیں, جی نہیں تو کوئی روڑا نہیں. 4 قسم کے بندے نبی دے مخالفت سامنے آئے, کافر, مشرک, یہود, نصارہ. 4 قسم کے بندے سامنے آ گئے. انہاں بڑے بڑے مبلغ تے بڑے بڑے عاقل بندے, پر کسی دی کوئی پیش نہیں گئی. کافر, مشرک, یہودی, نصارہ. ایک جسمانی جنگ بھی لڑے تو نبی فتح پائی, ایک علمی جنگ لڑی تو میرے نبی نے فتح پائی. انہاں روحانی جنگ مباہلہ لڑی تو میرے نبی نے فتح پائی. انہاں 4 قسم دے دشمنوں دا کوئی پیش نہیں گئی. عالی نسب دے سامنے, عالی علم دے سامنے, عالی صدق دے سامنے میرے نبی نے 6 ایسیاں صفتاں خالق عطا کیتیاں جدو انہاں 4 گروپاں دی, یہودو, نصارہ, کافرو, مشرک. ہوں میں موڑ لین لگا گلی دا, لین لگا میں نال مڑنا جے میرے مطلب مگروں آ کے کتنے گیا ہے نا ایتھے رہو ایتھے لگا مڑن. آنج کون کون میرے پیغمبر دے مخالف ہوئے؟ کافر, مشرک, یہود, نصارہ. انہاں 4 گروپاں دی جدو کوئی پیش نہ گئی لین لگا میں موڑ. انہاں 4 نے حساب لایا, یہ نہ جسمانی مقابلہ ہے, نہ یہ روحانی مقابلہ ہے, نہ یہ علمی مقابلہ ہے. انہاں 4 گروپاں اپنے اپنے بندے اسلام جدا کر کہ کلمہ پڑھو تو اسلام جدا صدقہ جا صدقہ جا کلمہ پڑھتے جاؤ اسلام چ داخل ہوتے جاؤ. یہودی ہے انہیں یہودیاں توڑ دیتے, کوئی یہودی کلمہ پڑھ گئے, کوئی عیسائی کلمہ پڑھ گئے, کوئی مشرک کلمہ پڑھ گئے, کوئی کافر کلمہ پڑھ گئے. وہ جو کلمہ بندہ پڑھ لینا ہے ادو تو پھر مسیحت ہی آ جاتا نا سیدھا. بولو وہ پھر پیغمبر دے نال 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 یہ 81 اللہ نے قرآن کی ہے. آج 80 نمبر میں آیت پڑھ دیا, مینو کنے دن ہو گئے ہیں, آج 81 نمبر پڑھ لگا. موڑ کھا گیا نا میں, اگے موڑ مڑے ہیں نا, اگے 81 نمبر آئے تھے انہوں سن لو. اللہ فرماتا میرے حبیب وَيَقُولُونَ تَعَاتٌ, وہ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں. فَإِذَا بَارَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, اور جب تجھ سے جدا ہو کے باہر نکلتے ہیں, بیتا طائفۃ منہم غیر الذی تقولو. کدھا ترجمہ سننا جی, تار القادری صاحب دا ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں جب آپ سے جدا ہو کے باہر نکلتے ہیں تجھے کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں, اردو کا جملہ فرماتے ہیں آپ کی کہی ہوئی بات کے برعکس رات کو بیٹھ کر رائے زنی کرتے ہیں. ذرا جملہ مشکل سی اردو کا جملہ ہے, رات کو بیٹھ کر رائے زنی کرتے ہیں. یہ جناب پروفیسر ہے اپنا طاہر القادری صاحب. اور ایک اور جملہ وہ مودودی صاحب دا تفہیم القرآن ہے, وہ فرمایا وہی بندے رکھے ہیں جہے بندے وارے چاہوں. ٹھیک ہے نا جی. دوجے مودودی صاحب ہائے مودودی نے کمال کی تھی. وہ فرماتے ہیں ان کو کن کو ان کو جو کہتے تھے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں اور باہر نکل کے نبی کی مخالفت کرتے تھے, اللہ فرماتے مودودی صاحب فرماتے ہیں ان کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر ہی شک تھا. سکی سنے, ان کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر شک تھا. انہوں نے یہ بھی شک سی جب قرآن آیا نا اے اللہ لو کوئی نہیں آیا تے نماز روز پڑھتے سجے تے روزہ بڑے ٹائم نہ رکھنا تے بڑے ٹائم نہ کھولنا. مودودی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ آپ پر وحی آتی ہے. زردہ رنگ رکھیا سا جائے تھے کی امر بالمعروف نہیں المنکر, ایک رنگ ایتھے رکھو ایمیں 5-10-15 منٹ. ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وحی آتی ہے. بس یہ تو دھیان رکھنا ہے. ہم سواد یہ بندیاں دا تیسرا ایک گروہ ہے. اگر اس قسم دے بندے نہ ہوندے
تے قرآن ترے سورتاں نے، ایک سورہ مومنون ہے، ایک سورہ الکافرون ہے۔ جے تے بندے دو قسم دے ہوندے تو پھر یا سورہ مومنون سی تے یا سورہ الکافرون سی۔ اب دنیا بنائے بتائے یہ سورہ منافقون کسے کہتے ہیں؟ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ اے جی وہ تیسرا گروہ جڑا یہودیاں وچوں، عیسائیاں وچوں، کافراں وچوں، مشرکاں وچوں، انہاں نوں اللہ کہے منافقین۔ منافقین لفظ نکلے نفق وچوں، نفق آندے نے لومڑی دی کھوڈ نوں۔ لومڑی دا جڑا سوراخ ہوندا نا گھر لومڑی دی رہائش گاہ، لومڑی دی رہائش گاہ۔ جنگل دے ہر جانور دی کھوڈ جڑی ہوندی ایک پاسے منہ ہوندا، سپ ادھروں ہی وڑدا ادھروں ہی نکلدا، نیوڑ ادھروں ہی وڑدا ادھروں ہی نکلدا۔ لومڑی دی کھوڈ جڑی ہوندی ہے یہ ایتھے ایک منہ ہوندا اتھوں نکلدی، وچوں کڈ کے تے اوتھے کڈی ہوندی، پناہ اوتھے کڈ، وہ وچکار بہ رہندی ہے، ادھر خطرہ ہویا تے ادھر نکل گئی۔ ادھر خطرہ ہویا تے ادھر نکل گئی۔ منافق اسے کہتے ہیں جو اسلام اور کفر کے درمیان میں بیٹھ گیا، ادھر خطرہ ہویا ادھر نکل گیا، ادھر خطرہ ہویا ادھر۔ مہربانی، یہ جڑے منافق نے انہاں دے متعلق آیت ہوئے گی 4 قسم دے دشمن میں دسن بابا جی۔ 4 قسماں دے دشمناں تو اللہ انج آکھیا ہوئے میں او دا مجرم ہاں، پورا قرآن پڑھنا پینا ہے، سویرے ہی نہیں میرے نہ کسے گل کرنا آ جانا، میں پورا قرآن پڑھ کے گل پہ کرنا، جنہیں گل کرنی ہے انہوں قرآن پڑھنا پینا ہے۔ پورا قرآن پڑھ، یہودیاں دے متعلق، کافران دے متعلق، نصارہ دے متعلق، مشرکان دے متعلق، انج اللہ آکھیا ہوئے میں مجرم ہاں۔ اللہ فرماتا دشمن تیرے بڑے نے میرا نبی، لیکن ہم العدو، یہ جو دشمن ہے نا، یہ آیت سورہ منافقون دی، یہ جو دشمن ہے نا فاحذرہم، ان سے ذرا بچ کے رہنا۔ کیا بات ہے، نہیں بولا تو انہوں جزائے خیر دے ہوئے، ان سے ذرا بچ کے رہنا۔ یہ مطلب ہے جتھوں خطرہ زیادہ ہوئے اوتھے دھیان رکھی رہے۔ اوے کوٹھا اتھوں چوندہ ہوئے تے بالٹی اوتھے رکھنی، کیڑی کیڑی مثال دیں، جدنوں خطرہ ہوئے اوتھے۔ اس خطرے دے مطابق اللہ نے فرمایا یہ جو اندر گھسے ہوئے ہیں نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، یہ جو اتنے اچھے لوگوں میں گھسے ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو گھسے ہوئے ہیں، جن پہ اللہ راضی ہے اور وہ اللہ پہ راضی ہیں، یہ ان میں گھسے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ان پر بھی اللہ راضی ہے۔ میرے نبی یہ جو چھپے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہم وہاں اطاعت کرتے تھے نہ اب ہم اطاعت کر رہے ہیں، یہ نظام اطاعت نبی کے وصال پہ ختم ہو جائے گا۔ جدو نبی ٹر جائے گا تو نظام اطاعت بھی مک جائے گا، نہ کسی دی اطاعت واجب ہوئے گی، اسی آزاد ہو جائیں گے، اسی فری ہو جائیں گے۔ اللہ فرمایا ان کا بندوبست کریں، جی حکم کرو، فرمایا اعلان کر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم۔ اطاعت محمد پہ ختم نہیں ہوگی، اولی الامر پہ آئے گی۔ صدقے 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 بھائی مولا کو جزائے خیر دے دے۔ اطاعت رسول پہ ختم نہیں ہوگی، اولی الامر پہ آئے گی۔ لہٰذا بندوں نے اس اطاعت کو لائٹ کرنے کے لیے کہا کہ زرداری صاحب بھی اولی الامر تھے، کسی دور میں نواز شریف صاحب بھی اولی الامر تھے، ضیاء الحق بھی اولی الامر تھے، یعنی جو حکمران آتا ہے وہ اولی الامر ہوتا ہے۔ حضرات ہم اپنا عقیدہ قرآن کو سامنے رکھ کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کافر سمجھنا ہے سمجھیں، سمجھیں، ہم مجبور ہیں چونکہ اطاعت رسول
اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کے بعد جس کی اطاعت واجب ہوگی ایسا محنت کر کے دیکھے، رسول جیسی بشریت کسی کی نہیں، رسول جیسا نسب کسی کا نہیں، رسول جیسا علم طہارت کسی کی نہیں، رسول جیسی صداقت اور عقل کسی کی نہیں۔ مذہب اہل بیت کے ماننے والے کسی حاکم وقت کو اپنا اول الامر نہیں مانتے، ہم محمد کے بعد اول مانتے ہیں جس کا نسب رسول کے نسب جیسا، جس کا علم رسول کا علم جیسا، جس کی صداقت رسول کی صداقت جیسی، جس کی طہارت رسول کی طہارت۔ سبحان سبحان آباد رہو، مولا تم جزائے خیر عطا فرمائے۔ ذرا بندوبست دیکھنا اللہ کا، وہ دو رنگ میں تمہیں دیتے سن، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ وحی آتی ہے۔ مہربانی میں دوبارہ ذرا تاں دہرایا، اجے لوڈ نہیں ذرا یاد، مہربانی ایک انتظام دیکھو خالق دا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومن وہ ہے جو اپنے نفس کو محمد کے حوالے کر، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومنوں کے نفسوں سے نبی اولا ہے۔ اولا ذہن چ رکھو، اولا ہے۔ مثلا میرے ابا جی آکھن، اللہ نہ کرے فوت ہو گیا نہیں، ویسے مثال دیں گے، میرے ابا جی آکھن کہ پتر کٹ کو پی لے، شراب کٹ کو پیلا چنگی ہوتی ہے، کھنگ شنگ نہیں لگتا۔ میرا ایک باری ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میرے ایک بزرگ سن گلی چوتے، چودھری صاحب سن بیچارے فوت ہو گیا، وہ میرا پتہ آدھے جاندے لیندے سر، راہ بیٹھک کھلی ہوتی بہ جانا، سنا مولوی کیا۔ ایک دن بہ گیا، کہنے لگے علاج تو ہو جاتا ہے پر تسی صوفی جہ بندے ہو، آ جڑیاں سٹا شٹا ہوندیاں نے انہاں دا علاج تے گل ہی کوئی نہیں، پرانے زمانے چ وساکھیاں ہوندیاں سن، ڈانگاں ماری دیاں سن، سر پاٹے ہوندے سن، کوئی بھی دعا نہیں سن دیندے میں دو تروں ٹھیک ہو جائیں، پر تسی صوفی جہ بندے ہو۔ میں کہا کوئی گل نہیں، تسی اگر کوئی دوائی ہے تو مینوں دسو۔ کہنے لگے گھٹ کو شراب پی، پیڑ بدیا ہو جائے گی۔ میں کہا پیڑ ہوئے نہ ہوئے، ایمان ضرور بدیا ہو، پیڑ تو پتہ نہیں ہونی ہے کہ وہ جدوں یہو جا کوئی بزرگ آکھے نا کہ کٹ کو پی لے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، تو بندہ وہیں کہے گا کہ میں نے آپ کے حوالے اپنے نفس کو نہیں کیا، میں نے اپنے نفس کو رسول کے حوالے کیا۔ سب سے زیادہ حق اپنی جان پر محمد کا رکھنا یہ ایمان ہے۔ نہیں پھر سنو، ماں تو زیادہ حق، باپ تو زیادہ حق، بیوی تو زیادہ حق، اولاد تو زیادہ حق، نبی نو آکھنا جویں تسی آکھو گے اونج ہونا ہے، یہ نام ایمان ہے۔ نبی نے اللہ فرمایا یہ نبی تمہاری جانوں پر اولا، کتنے بندے بولے نہیں یار، سارے بولو ایک باری، اولا، الف واو لام یلی کھڑی زبر، اولا ہے جس پیغمبر کو قرآن میں اللہ نے اولا کہا تھا، مجھے قرآن کی قسم میدان غدیر میں بندے کھڑے کر کے رسول کہہ رہے تھے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے بتاؤ میں اولا ہوں یا نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے بتاؤ میں تمہارے نفسوں سے اولا ہوں؟ کالو بلا، صدقے جنہیں میرے نال بولے کمال ہے، کالو بلا، تو سب لوگوں نے کہا جی ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے نفسوں سے اولا ہیں۔ ایتھے مکے جے جڑے بچ بڑے سن، میرا خیال ہے انہوں اندروں پتہ لگ گیا ہونے
ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਭਲਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਆਖੇ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੇ ਨਸ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਾ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੁਰ ਘੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ अजय हजूर ने सिर्फ इतना आख्या क्या मैं तुम्हारे नफ्सों से, हाँ हाँ बोलो जी, औला नहीं, कालू बला, सब ने कहा जी हम आप हमारी जानों से औला हैं। अहले सुन्नत कुतुब, अहले हदीस कुतुब और शिया कुतुब, बहुत ही नहीं पढ़े, किताब नहीं कुतुब, शिया कुतुब, अहले सुन्नत कुतुब और अहले हदीस कुतुब, इन्हों का मैं जिम्मेदार। कुरान ते हाथ में मैं इंज ही पढ़े। हजूर ने फरमाया मान गए हो कि मैं तुम्हारे नफ्सों से औला हूं? जी। फरमाया तुमसे औला हूं, अल्लाह मेरा मौला है, मैं तुमसे औला हूं, तुम्हारा मौला हूं, लेकिन अल्लाह मेरा मौला है और जिसका मैं मौला हूं सरकार ने ऐलान किया है। जनाब प्रोफेसर ताहिरुल कादरी वो इरशाद फरमाते उसी वक्त एक आयत नाज़िल हुई अल यौमा, हाय हाय, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे हबीब बस आप कह दे दीन मुकम्मल हो चुका, हाय हाय, नेमतें पूरी हो चुकी हैं और मैं इस्लाम पे राजी हो गया हूं। इसलिए हुआ क्या है, हुआ क्या है, उजड़े बिच बड़े सन। अल्लाह फरमाया अल यौमा, आज 7 मुहर्रम है, आज कह सकना अल यौमा, 6 मुहर्रम नहीं, 8 नहीं, अल यौमा, आज आज अल यौमा याइसल्लज़ीना काफरू मिन दीनिकुम। ऐ मेरे हबीब आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए, आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। काफिर तो वहां है ही नहीं था, कोई गदीर के मैदान में तो काफिर है ही नहीं थे। अल्लाह फरमाए काफिर मायूस होए नहीं, आज आज थे मैं क्या अल्लाह यहाँ तो काफिर है ही नहीं। फरमाया जो इसकी वलायत से मायूस हो जाए समझो ये काफिर था और काफिर है। कलमा पढ़ने से पहले भी काफिर था। हजरत अली वो विलायत लेके गदीर से निकले। इत्थे बंदे वली किनू आंदे ने, उन्हें उन्होंने मझ का दुध सुका छड़िया, वली जो है वो भैड़ी शह है कि वली है? वो वली लोगों को वसाते हैं कि उजाड़ते हैं, पता नहीं की बंदे सोचे। वलायत किसे कहते हैं? उन्हें मझ मार छड़ी उन्होंने, उन्होंने मुंडा नहीं से कितने विआह नहीं सी होंदा उन्होंने, तो उस करा छड़िया उन्होंने, वो तो फिर रिश्ते कराने वाला होया ना। वली उसे कहते हैं जो मोहम्मद के दीन में से हलाल को हराम न होने दे। हाय हाय, हराम को हलाल न होने दे। ये वलायत का ताज पहनकर अली गदीर से निकले और उस गदीर में हसन भी मौजूद थे, हुसैन भी मौजूद थे। इतने कारखाना हो गए तो निके निके मुंडे आते हैं साडा है, कदों तुहाडा कोई पैसा लगा साडा है, उस तुहाडा प्यो गया बेचारा काम कर कर साडा है। मोटरसाइकिल नहीं मुंडे चलाते अब्बे दी,
کی آدھے نے ابے جی ساڈی ساڈی تیرے منڈے تیری موٹر سائیکل نو آکھن ساڈی تے تینوں اعتراض نہیں تے جے علی دے پتر آکھن والا ہے ساڈی کیا بات ہے ایتھے ہی مثال دیں ایتھے ہی مثال دیں موٹر سائیکل کھروتی ہوئے تے بندہ کولوں دی ریڑی لگائے تے منڈا ایڈا کو بھی ہوئے وہ آندھا پرا ہوئے پرا پرا وہ آندھا تینوں کی وہ آندھا ساٹھی ہے کروڑ بندہ یزید دی بیعت کر گیا صرف شبیر آکھے پرا ہوئے پرا ہو سکے سارے من گئے نے تینوں کی ہے حسین آکھے ساٹھی ہے کائنات تو جزائے خیر عطا فرمائے شبیر آکھے سکیر اور کوئی شیعہ نوجوان نو میں حق نہیں دیندہ کہ وہ آکھے کہ صحابہ کے بیٹے کیوں نہ نکلے یزید کے مقابلے میں نکلے یووے جڑا کہہ سکتا سی دین ساڈا ہے علی کا بیٹا کہہ رہا تھا میں حلال کو حرام نہیں ہونے دوں گا اور حرام کو یزید بیعت کیوں لیتا تھا چاہتا کہ جو کروں ٹھیک ہو جائے کروڑ بندہ تیری بیعت کر گیا کر جو کر نہیں کروڑ بندہ بیعت کر گیا تے کار ایک بندہ نام ہی کرے چھڑ کر جو کر نہیں حلال نو حرام کر جائز نو ناجائز کر اندر نہیں تو بیعت کر یزید جیسا پلید بھی جانتا تھا دین حسین کے دستخط کا نام ہے صدقے جانا ہون میں وہ رنگ دووے رنگ منگا پہلا رنگ منگا حضرات یہی کربلا ہے شبیر کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ کر جنہوں پہنچیا نا میں سمجھنے میں رنگ ضائع کر کسی نے پوچھا حسین کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو شبیر فرمادن امر بالمعروف کے لیے اور نہیں عن المنکر کے لیے ایک رنگ استعمال ہو گیا رنگ چڑھ گیا چہرے تے رحمت کا رنگ میں نظر آ رہا دوسرا رنگ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یک حسین رقم کر و دیگر زینب علامہ اقبال فرماتے ہیں عشق کی کتاب کے دو باب ہیں ایک شبیر نے لکھا ہے ایک ہمشیر نے لکھا ہے پہلا رنگ استعمال ہوا شبیر آکھیا امر بالمعروف کے لیے اور نہیں عن المنکر کے لیے اور دوسرا میں جڑا دیتا سی وہ کی سی ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ وہی ہوتی ہے جب دربار میں بی بی زینب پہنچی یزید نے دیکھ کر بکواس کی کہ کوئی وہی نہیں اتری تھی جناب زینب نے فرمایا نانا آ جا میں نے ایک بار جرم کروا لیا بس 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 زینب کسے کہتے سلام اللہ علیہ آج جملہ لے جاؤ زندگی یاد رکھنا جملہ لے جاؤ زندگی یاد رکھنا بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے بڑے ساتھ تعارف تو آدھے کھولنے آج کہ میرے کو جملہ لے جاؤ میں بہت چھوٹا بندہ یزید جیسا بدبخت جس کی تفتیش برداشت نہ کر سکے اسے زینب کہتے ہیں
ہوں پتہ لگا بھن بھرا کیوں نکلے. اطاعت دی اس منظر میں پیا پڑھنا جتھے شبیر نے فوج دی صف لائیے، ایک شارا اڈیاں چک کے کھلوندا سی. فوج دی صف امام حسین 9 محرم نو لائی، ایک 13 سال دا بچہ، میں ظاہر میں گل کر رہا، ظاہر اڈیاں چک کے کھلوندا. جدوں امام نے کٹھے کھلو وہ اڈیاں چک کے کھلو، وہ دے قریب آ کے شبیر متھا چوم کے فرماندے سن تینوں موت دی کنی جلدی ہے، کیوں اڈیاں چکنا؟ فرمایا چاچا کدھر میرا قد چھوٹا ویکھ کے مت تسی اجازت ہی نہ دیو. پتہ نہیں ہے خاندان کس عظیم منزل کے فائز. آج 7 محرم ہے تے ہر جگہ مہندی ہے. حضرت امیر قاسم ہے، بندے کچھ پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہیے، دسنا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے. وہ آدھے جدوں یار مہندی اتنے بنی نہیں سی، شادی ہوئی نہیں سی، کسے بنائی نہیں سی، تسی کیوں بنا دے؟ ایک کوئی جواب ہے، بن جاندی تے نہ بنا دے. میں کی آکھے؟ میں کل اتریا حافظ آباد موٹر وے تو تے اگے جتھے پولیس کا ناکہ ہوندا ہے اتنے کچھ بچے کھلو کے پانی پہ پلاندے سن تے دعائیاں دیندے سن. علی اصغر دے نام آ جاتی ہے، شیعہ سنی دی گل نہیں. اگر پانی مل جاتا تو سبیلا نہ لگدیاں تے جے مہندی بن جاندی یا مہندیاں نہ بندیاں. بنائی نہ مہندی ایویں بھیناں دی حسرت ہے. صرف قرآن دی قسم، سیاست کوئی نہیں، صرف دسنا ہے قاسم دیاں بھیناں، حضرت قاسم دیاں پھپھیاں، حضرت قاسم دیاں لگدیاں، اسی تواڈے وسن چ راضی ساں. صرف اسی تواڈے وسن چ راضی ساں. رات دے 2 بجے دا وقت دسیا زیدی صاحب نے، 2 بجے رات دا وقت ہے. امام حسین مصلی تے نے اندر کسے دی آمد ہوئی، پہلا قدم اس اندر رکھیا. میں حیران ہو گیا کڈی کو وڈی شخصیت سی جہدے سامنے شبیر اٹھ کے کھڑے ہوئے. ہائے آخی میں دسنا چاہوں، حضرت قاسم داخل، حضرت قاسم دا بھتیجا 13 سال دا داخل ہوئے، شبیر اٹھ کے کھڑے. 2 قدم اگے آ کے، قاسم نہیں آئے، مولا اگے آ کے سونے چہرے نو 2 ہاتھاں چ لے کے فرماندے نے قاسم تینوں پتہ ہے رات بڑی قیمتی آ رہی ہے یار، 2 دن بعد آ رہی ہے، انہوں ضائع نہ کرے جے شب عاشور. میرے مولا فرماندے نے قاسم کل جدو دن چڑھنا نا اجڑ جانی ہے ہر شے. تے اماں کول بہو، میرے کو کیوں آئے؟ اماں کول بہو. فرمایا اماں ہی میں نے بھیجے. کیوں؟ فرماندے نے صرف پوچھنا آیا. اماں 2 بج گئے رات دے، کتنے عشاء دی نماز ہوئی؟ تو میں نے اماں میں ایک ہی گل پی آندی، بیٹا تو وڈے پیو دا پتر ہے، تیرے چچا جان حسین بن علی نے، تیرا وڈا بھرا اکبر ہے، تو عباس دا شاگرد ہے، ملک ملک دے بدماش کٹھے ہوئے نے، تو کدی انہاں لوگاں نال کلا لڑیا نہیں. کل جے تیرے کول کمی رہ گئی تے لوکاں آکھنا خون اچھا سی، دودھ نے وفا نہیں کیتی. تے مینوں صرف اینی گل دا چلو پہ کل میں شہید ہوواں گا یا نہیں ہوواں گا. شبیر نیڑے آ کے متھا چوم کے فرماندے نے تیرے وچوں مینوں حسن دی خوشبو ہوگی. حضرت قاسم فرماندے نے چچا تساں جواب تو پھر بھی کوئی نہیں دیتا. میں پوچھیا سی کل دیا شہیداں میرا نام ہے، میرے مولا قباد آباد اتھوں بند کھول کے نہ اتھوں تے نیڑے منہ کر کے فرماندے نے تیرے وچوں مینوں حسن دی خوشبو ہوگی. حضرت قاسم فرماندے نے چچا جڑی میں گل پوچھی سی ہائے تہاڈی دوروں پہ آؤندی ہے. میں پوچھیا سی کل دیا شہیداں چ میرا نام ہے. تیسری مرتبہ شبیر نے آکھیا میرے سامنے کھڑا ہو تو میرے رو ویکھ. جدوں قاسم علیہ السلام نے چچا لو ویکھیا تو شبیر ویکھ ویکھ کے فرماندے نے قاسم دنے تو کرنا ہے ایڑیاں اٹھا کے، رات ٹڑ گئی ہے تو پھر آیا گل وہی پوچھا اجے تو مینوں حسن دے تیر نہیں کھلے. میرے سامنے اپنے قتل دیا گلاں نہ چھیڑ. واپس آ کے فرماندے نے اماں نہیں مندا چاچا، یہ بھی تو ماواں ہی بیٹھی نے نا
جدا بچ جائے وہ شکر کر دی سجا ہاتھ پھڑ کے حسن دی بیوہ اٹھے نے تے فرماتے نے میں آپ کوشش کر رہا صدقہ بھائی تھوڑی آئے تو کاہدی کوشش بچان دی قربان کرن دی بی بی زینب کے بوئے آگے آ کے سوالیاں بڑی آیت پڑھی نا بی بی فرما دی ہے رات دے 2 بجے اماں سوالی چلو کو علی دی تھی سمجھ کے آئی گیا ہونا ہے پاویں میں جنگل چوجڑ گئی یہاں پر لوگاں تو پتہ ہے نا میں بڑے پیو دی تھی ہاں آج پردہ ہٹایا نے تو سامنے قاسم دی اماں کھڑے نے تے فرماندے نے پہ سوالیاں بڑی آیت تساں پڑھیے بی بی فرما دی ہے میں پڑھیے فرمایا تو نبیاں دی عزت ہے تمہاری دلوں میں اندر اساں حسن تو باہر پہن پر ہوا تینوں ماں سمجھے اے علی دے ویڑے دیے لوڑ کے اے میرے پیو دی ویڑے دیے عزت ہے تو کنیز کر دیوں پہن پر تیرے کو آؤں تیرے کو تو میرے بوئے تے آئی ہے فرمایا بس ویر نو پوچھ دے کر میں شہید دی ماں بڑا بھی ہے صدقے بھائی بے ہو گیا اگے جناب زینب پیچھے پیچھے فروہ ٹوڑتا ٹوڑتا قابلہ جدو شبیر دے خیمے گیا ہے اٹھ کے شبیر ویکھیا تو میرے مولا فرماتے قسم تیرے تو نہیں صدقے تیریاں سفارشاں تو نہیں صدقے آ جا اندر آ جا جدو تریوے اندر جا کے کھڑے ہوئے نے بی بی زینب اگے سننا تو بی بی فروہ دا کانڈ تے متھا سی بی بی نے آنج کر کے متھا دبایا بی بی کھڑے ہو گئے فرمایا پرجائی کوئی گل کر فرماندے نے ہاں کرنے صرف تواڈے نال کرنے بی بی تھوڑا پیچھے ہٹ کے فرماندے نے ہاں دسو بی بی فرماندی ہے میں آج تک اس بادشاہ کے سامنے نہیں ایسے خاندان دے شرم و حیا صدقے فرماندے نے میرے مولا جڑے نا میں انہاں سامنے سدھی آ کے کدی اج کھلوتی نہیں میں زندگی چ سدھی آنج کھلو کے نہ گل نہیں کی میں کدی نہیں انج بولی تو میں کی کرا میں کیویں بولنا ایتھے بی بی زینب رو پے نے قبلہ رو کے فرماندے نے نہیں کدی بولی میرے ویر نال نہیں فرمایا اج بول لے میرا رات دا مہمان کوئی گل کر لے میرا پردیسی کوئی گل کر لے یہ مجلس دے وچوں بی بی پیچھے ہٹے نے بی بی 2 گلاں کیتیاں میرے مولا تے میرے سردار نظراں کتھے بولو 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 سمجھتا نظراں پیر تے رنگ زرد جڑا زیادی لکھے ہاتھ پہ کم دے میری بھیڑاں میری ماواں دھیان نال سن لو حیا اس کر کو تھلے منہ کر کے نا بی بی تے امام حسین نو فرماندے نے میں کدی تواڈے سامنے انج نہ آؤندی جے دا پیو زندہ ہوگا میں مجبور ہاں میرا ایو سہارا ہے صرف دس دیو کالس قاسم شہید ہوئے گا کہ نہیں جڑا تسلی دا جملہ دسے لو سنو ایک ماں نو ایک پتر نو ماں نو مولا فرماندے نے جا پر جائی پتہ نہیں کنے سننا کنے جا پر جائی جا کے فجر دی نماز اطمینان نال پڑھ کل شہادتاں دا دینے تو آنی میرا شہید ہوئے گا کہ نہیں کل میدان لگن دے جے تیرا پتر میں اپنے پتر تو بدا جانا دیا میں اپنا سوکھا لے آواں گا تیرا اوکھا لے صدقے بھائی قریب ہو گیا سوکھا لے آواں گا ایک جملہ قاسم کو آکھیا نے قاسم بیٹا کدی اڈیاں چک کے کھلونے کدی ماں نو لے ہونے کدی پھوپھی نو لے ہونے کنی عمر ہے تیری چاچا 13 سال اگر میں پتر تو تے 13 سال دے کان دے شہیداں چا اصغر بھی شامل ہے اصغر دا نام آیا شہزادے نے گڑائی نہیں تباہ دے بند ٹوٹ گئے منہ سرخ ہو گیا اکھاں لال ہو گئیاں پسینہ والا تو ڈگن لگ پیا ایڈا سونا اور سونا ہو گیا تے ویکھ کے فرماتے چاچا اصغر بھی شہید ہو جائے اسا کوئی نہیں سنیا حضرت امام حسین فرماتے ہیں عباس شاگرد نو سنبھال تسی کوئی نہیں جڑے پھر سن لو نال آ کے حضرت عباس سینے نہ لایا والا چھت پھیریا منہ چم چم کے فرماتے نے پیو ساڈا شہید تیرا دادا شہید جعفر تیار شہید حمزہ ساڈا شہید
بھائی قاسم کی پیا کرنا؟ شہادت تے ساڈا ورثہ ہے، اصغر شہید ہوئے گا تو پھر کی ہوئے گا؟ ہے تیری جتی چوملوا۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں چاچا میں کوئی شہادت تو پریشان ہوں۔ فرماتے ہیں کیڑی گل نے پریشان ہے؟ فرماتے ہیں اسی تے جاواں گے تر کے، اسی جاواں گے گھوڑیاں تے، اصغر چاچی دی گود وچ، مینوں ہن دسو اے کدھرے کل خیمے اج تے نہیں آ گا؟ شبیر منہ چم کے فرماتے ہیں کسے دی جرت ہے جڑا ساری زندگی چ خیمے دے اندر آ صدقے جاواں، صدقے جاواں کدی نہ رو۔ ہن میں کی پڑھاں؟ میں ایک گھنٹہ پڑھ چکا وقت زیادہ مصاحب نہیں دے سکیا، صرف مہندی کا جملہ پڑھ، یہ جملے 4 منٹ چ میں پڑھ دیا، اٹھ کے ویکھ لینا مہندی۔ قاسم میدان وچ، حسین ٹبہ کربلا تھے، فضا دروازے وچ، قاسم دی اماں مسلح تھے۔ پھر سنو، قاسم دی والدہ ماجدہ مسلح تھے، خیمے دے دروازے کے فضا دی نظر شبیر تے ٹبے، شبیر دی نظر قاسم۔ زیدی صاحب فرماتے ہیں 10 منٹ نہیں گزرے، قاسم زین تو ڈگا ہے، حسین ٹبے تے ڈگے نے، فضا دروازے چ ڈگی ہے، قاسم دی ماں سجدے چ ڈگی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے میری قربانی قبول ہو گئی۔ ہر شہید نے ڈگ دے آنکھیں مولا ادرک نے، قاسم اتنے چھوٹے سن نوجوان بچے ہو، قاسم ڈگ دے آنکھیں اماں میرے ہاتھ چھوٹ گیا۔ حضرت امام زمانہ دا سلام سن لو تو میں نے اجازت دیتے ہو۔ میرے 12ویں امام فرماتے ہیں میرا سلام ہوئے کربلا دے اس شہید تے جنیاں سچیاں پسلیاں ٹوٹ دے کھپے پاسے، جنیاں کھپیاں پسلیاں ٹوٹ کے سچے پاسے آئیاں۔ شبیر دے آنیاں نو گھوڑے بھج گئے، زہرا دے لال نے کپڑا بچھایا، او دے تے جڑا قاسم ملیا او رکھیا۔ حضرت زینب دے خیمے دے سامنے آخری جملہ فرمایا اماں دی جائی باہر آ۔ جدو حضرت زینب باہر آئے نے، جگر سنبھالیا جی، قابو کرو دل نو قابو کرو، ازادارو تسی ازادارو، 10 محرم قریب ہے، کسی دا دل نہ پھٹ گئے۔ وہ گٹھڑی آنج کر کے نا سامنے خون دی پری، حضرت امام حسین فرماتے ہیں اماں دی جائی جی ویر، فرمایا اے قاسم ہے، ہائے ہائے ماں کے میں بیکھے گی، نال دے خیمے جو آواز آئی آ جاؤ، میں انتظار بھی کر دیجئے، میں شہید دی ماں بڑھ گئی ہے۔ جدو پہن پر اندر بڑے نے لاشاں انج ہوندیاں نے، کرائیں جی لاشاں انج ہوندیاں نے، اندر بڑے نے تے حضرت فروا نے فرمایا دسو قاسم کتھے ہے؟ شبیر اندر ایک قاسم ہے، فرماندے نے جتھے میں نماز بھی پڑھ دی سو مہربانی کر کے سجدہ گاہ تے رکھ دے، وہ جتھے سجدہ گاہ ہوندی ہے نا جی قبلہ، اتھے گٹھڑی رکھ کے شبیر کھلے ہاتھاں نال سامنے کھلو گئے۔ حضرت فروا کیا زندگی چ کچھ نہیں منگیا، آج منگا تے زہرا دا ویڑا مینوں خالی نہیں ٹورے گا۔ حضرت زینب رو کے فرماتے نے سوچ کے منگی اسی غریب ہاں، سانو کربلا لٹ پہ گئی ہے۔ فرمایا اوکھا سوال ہی نہیں کرتی، میں علی دی نوح ہاں، کدی انج آکھیا تے نہیں، صرف ایک واری دووے پین پرا میرے خیمے چو ذرا باہر آئے، جنہیں آکھیا اس میں جانا چاہتا، دووے پین پرا ذرا میرے خیمے چو، میں مہندی پڑھنے گا، باہر نکلو۔ جی میں ویر تے ہمشیر ازادارو دووے خیمے چو باہر نکلے نا، اجے 2-3 قدم نہیں گزرے، زمین